ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے اس کی جانب بھاگ جاؤ، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار، کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، مہخانے سے آ رہے ہو یا کعبے سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو، شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آئے ہو، وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا میرا تعلق ختم، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے، ایک بار سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کے تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ مجھے رب کے در پر لانے والی چیز دعا تھی۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یوں دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین، اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔
کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے۔ پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ فاصلوں کی حویش رہتی ہے نہ اپنی، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم لفظوں میں بھی ڈھال نہیں پاتے۔